آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں یورپ کے ایک سب سے انوکھے ملک انڈورا کی کہانی کی۔ اچھا، تو سیدھا اس بات پر آتے ہیں جو انڈورا کو اتنا دلچسپ بناتی ہے، اور وہ ہے اس کا حکومتی ڈھانچہ جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ سوچیں، اس ملک کے سربراہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک فرانس کے صدر اور دوسرے اسپین کے بشپ آف ارگیل۔ اور یہ کوئی معمولی بات یا صرف ایک رسم نہیں ہے، نہیں، یہ تو اس ملک کے وجود کی بنیاد ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھائی، یہ آخر ممکن کیسے ہوا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، دہائیوں نہیں بلکہ صدیوں پیچھے۔ دیکھیں، یہ پورا سیاسی نظام ایک بہت پرانے قرون وسطیٰ کے ایک معاہدے پر ٹکا ہوا ہے جسے پارج کہتے ہیں۔ اب یہ پارج تھا کیا؟ دراصل یہ جھگڑے سے بچنے کا ایک بڑا زبردست سفارتی طریقہ تھا۔ مطلب دو حکمران ایک ہی علاقے پر مل کر حکومت کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ اس ٹائم لائن میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ ہے اس کا تاریخی تسلسل۔ مطلب 700 سال سے بھی زیادہ پرانا سیاسی ڈھانچہ آج بھی قائم ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1278 میں، جب پہلا پارج سائن ہوا تاکہ علاقے پر قبضے کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ پھر 1607 میں فرانسیسی شہزادے کا عہدہ سیدھا فرانس کے سربراہ کو مل گیا، جس سے یہ رشتہ اور پکا ہو گیا۔ اور پھر بہت بعد میں 1993 میں ایک نئے آئین کے ساتھ یہ ملک آخرکار جدید دور میں داخل ہوا۔ اور اس انوکھے انتظام کا نتیجہ بھی بڑا گہرا نکلا۔ اسی کی وجہ سے ایک اتنی چھوٹی سی قوم یورپ کے دو بڑی طاقتوں فرانس اور اسپین کے بیچ میں ہونے کے باوجود اپنی بقا قائم رکھ سکی۔ پہلے ذرا اس کے سائز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ پورا ملک صرف 468 مربع کلومیٹر کا ہے، بس اتنا سا۔ تو بات یہ ہے کہ اس ملک کی بقا کا سارا دار و مدار اتحاد پر تھا، اور یہ بات ان کے قومی نعرے میں بھی صاف نظر آتی ہے، ورچس اونیٹا فورٹیور، یعنی اتحاد میں زیادہ طاقت ہے۔ اور اسی مشترکہ حکمرانی کی وجہ سے ہی یہ ملک یورپ کی بڑی بڑی جنگوں میں غیر جانبدار رہ سکا، چاہے وہ اسپین کی خانہ جنگی ہو یا دوسری جنگ عظیم۔ اور سب سے دلچسپ بات، انڈورا کی اپنی کوئی فوج ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری فرانس اور اسپین کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ بڑے تنازعات سے بچا رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تاریخ کی یہ انوکھی داستان ایک جدید اور خوشحال معیشت میں کیسے بدلی؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ انڈورا کی معیشت کا جو اصل انجن ہے وہ ہے سیاحت۔ ہر سال یہاں تقریباً 80 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ سوچیں، یہ تعداد تو ملک کی کل آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ لوگ یہاں اسکیئنگ کرنے اور خاص طور پر ڈیوٹی فری شاپنگ کا مزہ لینے آتے ہیں۔ یہ چارٹ دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ سیاحت کا کیسا دبدبہ ہے۔ ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً 80% حصہ اسی سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر بھی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ اور یہ بات تو واقعی کمال کی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی سیاسی جڑیں قرون وسطیٰ میں ہیں، وہ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے نکل گیا۔ 2010 میں انڈورا دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے اپنے ہر گھر میں 100% فائبر آپٹک انٹرنیٹ پہنچایا۔ ہے نا حیران کن؟ تو آج کے دور میں ان لوگوں کے لیے جو انڈورا میں رہتے ہیں، یہ پرانے اور نئے کا ملاپ کیسا ہے؟ یہاں کی آبادی بہت بین الاقوامی ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود انڈورا کے مقامی لوگ اپنے ہی ملک میں اقلیت میں ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی اس کا دارالحکومت یورپ میں سب سے الگ ہے۔ انڈورا لا ویلا 1023 میٹر کی بلندی پر ہے، جو اس سے یورپ کا سب سے اونچا دارالحکومت بناتا ہے۔ پچھلے کچھ عشرے انڈورا کے لیے بہت تیزی سے جدیدیت کی طرف بڑھنے کا دور تھے۔ سب سے بڑا قدم 1993 میں اٹھایا گیا، جب پہلا تحریری آئین اپنایا گیا اور یہ ایک مکمل پارلیمانی جمہوریت بن گیا۔ اسی سال انڈورا نے اقوام متحدہ اور کونسل آف یورپ میں شامل ہو کر دنیا میں اپنی جگہ پکی کی، اور پھر 2015 میں اس نے اپنے یورو کے سکے جاری کرنا شروع کیے، جس سے اس کا یورپی معیشت سے رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ تو ان سب باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انڈورا اپنی گہری تاریخ اور جدید دور کے تقاضوں کے بیچ ایک بہت ہی دلچسپ توازن قائم کیے ہوئے ہے، اور یہ ہمارے لیے سوچنے کو ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ ایک قوم جس کی بنیاد 700 سال پرانے ایک معاہدے پر رکھی گئی ہو، وہ آج کی اس گلوبلائزڈ دنیا میں اپنی پہچان کیسے بناتی ہے۔
تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔